مقدس ہوا تھا، حضور کے دوسرے جملے پہ ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا وَبِشَارَةُ عِیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، انہوں نے میرے بارے میں بشارت دی ہے، بنی اسرائیل کو بتایا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیل آئی تھی، اس میں چند باتیں یہ بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، ان کی والدہ کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کون ہے، نانی کا کیا نام ہے، تقریباً باتیں گزشتہ درس سیرت المصطفیٰ کے عنوان سے ہمارے سامنے آئی تھی، چونکہ وہ موقع 25 دسمبر کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا تیسرا جملہ یہ ہے وَرُؤْيَا أُمِّي، میں میرے والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ حضور کی والدہ حضرت بی بی آمینہ، حضرت بی بی آمینہ جو خواب دیکھتی تھی ولادت مبارکہ سے پہلے، اس خواب کی طرف حضور اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں میری والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی امتیازی شان اور حیثیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے ویسے نرالے انداز میں، انوکھے انداز میں، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک کوئی ویسا نہ پہلے آیا ہے نہ ویسا کبھی آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب انتخاب کیا، صرف رسالت کے لیے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پہ آپ کا انتخاب کیا، آپ کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، آبا و اجداد کا انتخاب کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑا طوفان آیا تھا، سیلاب میں لوگ ڈوب گئے، طوفان میں مر گئے، پھر نئے طریقے سے نسل شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل کے مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے جو عطا فرمائے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں میں حضرت اسحاق علیہ السلام میں ان کی اولاد میں جتنے بنی اسرائیل آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیچے تک بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، نیچے تک اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہی کی اولاد میں بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنی اسماعیل میں ہی مشہور ایک شخصیت تھی جن کا نام عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے تقریباً 6 بیٹے تھے، کم زیادہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں ہیں۔ ان میں سے عبد مناف کے ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، ایک بیٹے کا نام مطلب تھا۔ ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کا اصل نام شیبہ تھا۔ شیبہ اصل میں لغت عرب میں بوڑھے بال زیادہ اگر نکل آئے، سفید دکھائی دے سر، تو اس کو شیبہ استعمال کرتے تھے۔ یہ جو بیٹے تھے شیبہ ہاشم کے، بچپن سے ہی ان کے سر میں کچھ سفید بال نظر آتے تھے، شیبہ سے مشہور تھے۔ ہاشم بہت سخی آدمی تھے، مہمان نواز آدمی تھے، ویسے ہی تو عرب دلدار ہوتے ہیں، سخاوت ان کے اندر آج بھی ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے۔
سخاوت میں بہت آگے ہوتے ہیں مال خرچ کرنے میں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیے، تو ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. مال لٹا دیا صحابہ کرام نے، یہی سخاوت کا نتیجہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت مسلمان ہوئے تھے 40 سے 50 ہزار درہم تھے ان کے پاس، لیکن جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ نکلے تو 400 درہم باقی رہ گئے تھے. سب مال کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں صرف کیا، غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. جہاں اللہ کے راستے کا تقاضا ہوتا ابو بکر صدیق فوراً آگے بڑھتے تھے. لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کوئی بھی تقاضا آتا، مدینے پاک آنے کے بعد مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کی بات آئی، کون آگے بڑھے؟ پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمین خریدا. اچھا، ان کی سخاوت تو یہ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار تھے، ان کے مال کا حساب تو کرنا پڑتا باضابطہ الگ سے. ممکن نہیں ہے بیٹھے بیٹھے مال گنایا جائے. ایک دن میں جتنا ان کے مال کا نفع ہوتا، اصل بھی جو ان کے پاس آتا نفع کے ساتھ میں، وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے تھے. تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ اتنا ہی مال اور ان کے پاس پہنچا دیتا تھا. سخاوت میں صحابہ پیچھے نہیں تھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی تو بہت احتیاط سے انہوں نے گزاری. اپنی اہلیہ سے کہتے تھے کہ چراغ کا تیل زیادہ نہ جلاؤ، بتی کم کرو، چراغ آٹا زیادہ نہ ڈالو، حساب سے کماؤ. احتیاط سے اپنی زندگی گزاری. لیکن جب بھی اللہ کے راستے کا تقاضا آیا تجوری کھول دی، بہت لوٹایا مال. بہرحال عرب میں پہلے سے ہی سخاوت. ہاشم بہت مشہور آدمی تھے، سخی آدمی تھے، حضور کے دادا کے والد، بہت سخی آدمی، مہمان نواز آدمی تھے. حجاج اکرام، حاجی حضرات، اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے لوگ. اور جو لوگ شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی کے ساتھ میں، وہ تو تھے ہی تھے مشرک. ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے کا. مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، برہنہ کرتے تھے. مشرکین مکہ ایک خاص اپنا بنا لیے تھے، وہ لوگ اپنی ایک عادت اور صفت بنا لیے تھے، بیت اللہ کا طواف کرے کپڑوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، کپڑے اتار دو. کیوں کرنا ہے برہنہ؟ جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم عبادت کیسے کریں گے؟ شیطان ڈال دیا تھا. شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو انسان شریعت کے خلاف عمل کرتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے. تو بہرحال اس زمانے میں حاجی حضرات دور دور سے آتے تھے سفر کر کے. ہاشم بڑے سخی آدمی تھے، گوشت کے شوربے میں روٹی بھگا کے رکھتے تھے. اصل میں یہ صفت ہی نام پڑا اور بہت سخی آدمی تھے، مشہور ہو گئے ہاشم اپنے زمانے میں. گوشت کے شوربے میں روٹی بھگا کے رکھتے تھے اور ان آنے والے دور کے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. ان کی سخاوت مشہور تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ میں دوسرے بھی عرب کے رہنے والے لوگ تھے. پانی پلانے کی عادت تھی کسی کی کھانا کھلانے کی عادت تھی. سخاوت ان کے اندر تھی. تو یہ ہاشم کے ایک بیٹے، ہاشم کا جلدی ہی انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ان کا تھا جن کا اصل نام شیبہ تھا. ہاشم نے اپنا نکاح، اپنی شادی مدینہ منورہ میں کی. اس زمانے میں مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا. یثرب میں کی. ہاشم کا انتقال ہوا. ایک بیٹا جو یثرب میں ہی رہ رہا تھا مدینہ پاک میں. ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بھائی مطلب کو خیال ہوا کہ میں جاؤں گا، میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے کو لاؤں گا، میرے بھائی ہاشم کے بیٹے جو یثرب میں ہے میں لاؤں گا اور پرورش کروں گا ان کی. اس خیال سے وہ مطلب نکل کے مدینہ پہنچے. اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اس کے نام لکھے ہیں. آج اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے. امام بخاری نے فرمایا من قال یثرب فقد خطا،
جس نے اس کو یسرب کہا مدینے پاک کو، اس نے خطا کی ہے. اس کے نام اعمال میں خطا یا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اب یسرب نہیں بول سکتے، اب مدینے پاک ہے، مدینے منورہ ہے، معزز اور مبارک ناموں سے اس کو یاد کیا جانا چاہیے. تو بہرحال اب عبد المطلب آئے، مطلب آ کے اپنے بھتیجے کو سوار کیا کر کے واپس مکہ پہنچے. مکہ جانے سے پہلے ان کو خیال ہوا کہ بھئی دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، مدینے سے سفر کر کے آئے، بچے کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، سر بھی جو ہے ان کا بڑا گندا ہے. اب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ جواب تو نہیں دے سکتا. میرا بھتیجا ہے، بھتیجے کو اس حال میں رکھتا ہے، میرا ہی کام خراب ہوگا. اللہ بہتر جانے انہوں نے کیا سوچا. بہرحال جس کسی نے بھی پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ عبد المطلب ہے. عبد اصل میں بچے کو بھی کہتے ہیں. عبد کے معنی اصل بندے کے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. عبد بندے کے معنی میں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو بھی عبد کہا جاتا ہے، غلاموں کو بھی عبد کہا جاتا تھا. عبد المطلب کے معنی ہوئے مطلب کا غلام. اب غلام اس حیثیت سے بولیں گے میرا بیٹا ہے، خدمت گزار ہے، بھتیجا ہے. بہرحال انہوں نے کہا عبد المطلب. جب سے ان کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب. اصل نام وہ نہیں ہے ان کا، اصل نام ہاشم ہے، اصل نام ان کا شیبہ ہے. عبد المطلب کا اصل نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا بھی. اس لیے حضور نے فرمایا میرے آبا و اجداد میں، خاص کر آپ اپنی اوپر کی ماؤں کے بارے میں فرمایا، میری ماؤں میں یعنی میری والدہ کی والدہ، جن ماؤں سے میں دنیا میں آیا ہوں ان میں کوئی کبھی زنا نہیں کیا، بدکاری سے پاک تھے. اور آبا و اجداد کا بھی انتخاب کیا. آبا و اجداد میں بھی سب سے اعلیٰ نسب، سیرت دانوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل تم کو کیا حکم ملا تھا میری ولادت کا جب وقت آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجنے کا ارادہ کیا تو کیا حکم دیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ، اشرف، افضل جو خاندان ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے، اس میں محمد رسول اللہ کو بھیجا جائے گا. پوری دنیا میں چھان مار کے میں نے دیکھا یہ جو خاندان تھا عبد مناف کا، بنی اسماعیل کا، اس سے اعلیٰ کوئی اور خاندان نظر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا. اب یہ عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، حضور کے والد کا نام. یہ عبداللہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. اور عبداللہ بچپن سے ہی اپنی طبیعت میں شرافت رکھتے تھے، شریف النفس تھے. صرف شریف النفس نہیں بلکہ پاکیزہ مزاج تھا ان کا. نوجوان ہیں، راستے سے گزر رہے تھے، ان کے رشتے کی بات ہو چکی. نکاح سے پہلے عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ عبداللہ کا نکاح یسرب کی یعنی مدینہ منورہ کی ایک لڑکی سے کروانا ہے، بی بی آمنہ سے. آمنہ کا انتخاب ہوا. نکاح سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ راستے سے گزر رہے تھے، غالباً ایک یہودیہ تھی یا عیسائیہ، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیہ نے بھی دعوت دی، عیسائیہ نے بھی دعوت دی. دعوت گناہ، دعوت زنا دیا عبداللہ کو کہ عبداللہ میرے ساتھ آ جاؤ، ایک رات گزار لو، تم کو اتنی اونٹیں انعام میں دوں گی. 10 اونٹیں یا کچھ کہا اس نے، انعام میں دوں گی یہ اونٹیں. عبداللہ شریف النفس تھے، حضرت عبداللہ خاموشی سے نکل گئے وہاں پہ. گناہ سے اللہ نے بچایا اور یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا. بھائی جن کے صلب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، امام الانبیاء آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے گناہ میں پڑنے دے گا؟ گناہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. عبداللہ نکل کے چلے گئے. بعد میں ان کے نکاح کے بعد، حضرت عبداللہ کے نکاح کے بعد اس عورت سے جب ملاقات دوبارہ ہوئی تو اس نے کہا واللہ میں کوئی زانیہ عورت نہیں تھی، بدکار نہیں تھی،
تمہارے پیشانی پہ میں نے نور نبوت کو دیکھا ہے چمکتا ہوا، تو میں نے دعوت دی تاکہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن آپ نہیں مانے، وہ آپ کے اہلیہ کے بدن میں منتقل ہو گیا، بی بی آمنہ کے پیٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ آمنہ کے معنی کیا ہے؟ اس کا مادے کے اگر معنی دیکھے جائے تو امن ہوا نہیں۔ والد کا انتخاب کیا، والد عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے، والدہ آمنہ ہیں، امن والی بندی، دودھ پلانے والی خاتون ہوگی حلیمہ سعدیہ، حلیمہ ان کا نام ہوگا۔ حلیمہ کے معنی آتے ہیں بردبار، برداشت کرنے والی۔ انتخاب اللہ کی طرف سے تھا۔ پورے اولاد عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا انتخاب، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب، ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل کا انتخاب، ان کی اولاد میں عبد مناف کا انتخاب، ان کی اولاد میں ہاشم کا انتخاب، ان کی تو ایک ہی اولاد تھی عبد المطلب، عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب، عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ سب انتخاب تھا، اللہ نے پسند کیا۔ جیسا پورے انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے خاص مخصوص پاکیزہ پاک باز بے گناہ بندوں کو نکالا، الگ کیا، جن کو آج ہم انبیاء کہتے ہیں، نبی و رسول کہتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خمیر رکھی تھی۔ انبیاء کے تخلیق میں، ان کی پیدائش میں جنت کی مٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ پاک ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کہیں کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ محمول تھی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطا کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے، اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انا رؤیا امی، میں اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بی بی آمنہ حضور کی ولادت سے پہلے اکثر خواب دیکھتی تھی۔ کیا خواب دیکھتی تھی؟ ان کے بدن سے جو نور نکل رہا ہے، آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، پھر چاروں طرف پھیل رہا ہے، یا اکثر یہ دیکھتی تھی خواب۔ کبھی کبھی اس نور میں ایک درخت دیکھتی تھی، جیسا کہ عبد المطلب سے بھی روایات میں موجود ہے، عبد المطلب بھی ویسے ہی خواب دیکھتے تھے۔ بی بی آمنہ اکثر نور دیکھتی تھی خواب میں، یہ بدن سے نور نکل رہا ہے۔ اس کی طرف کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اس نور سے نور نبوت کی طرف اشارہ تھا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف یہ نور پھیلے گا، ہر طرف آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے ماننے والے ہوں گے، آپ کے شریعت اور آپ کے دین کے قبول کرنے والے ہوں گے، دین اسلام کو اپنے سینے میں اتارنے والے ہوں گے۔ اس طرف اشارہ تھا، چاروں طرف وہ نور پھیل رہا ہے۔ اکثر یہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت بساعت ہوئی، اور کچھ واقعات پیغمبر کے ہاتھ سے جو واقعات اچنبے کے ہوتے ہیں، انوکھے ہوتے ہیں، دوسروں سے وہ واقعات ثابت نہیں ہو سکتے اس قسم کے۔ اگرچہ کچھ انوکھے واقعات دوسروں سے بھی ہوئے لیکن درجے میں کم ہوتے ہیں، جن کو ہم کرامات کہتے ہیں، وہ بھی برحق ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا معجزات اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزات یہ پیغمبروں کا خاصہ ہے، لیکن پیغمبر چاہے تو بھی وہ شروع نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے چاہنے سے پیغمبروں کے ہاتھوں پہ جو ایسے واقعات اور علماء ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہو سکتے، ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، ٹھوک مار کے چھوڑتے تو وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، زندہ ہوتا تھا۔ کسی مردے کو ٹھوکر مار دیے، کہاں انہوں نے قم بإذن اللہ، تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، زندہ ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ
ہاتھ بھی نہ رکھے، آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے اور اللہ کے نام سے پھر وہ ہاتھ ہٹا دیتے تو اس کی بینائی آ جاتی تھی، روشنی آتی تھی آنکھوں میں، دیکھنے والا بنتا تھا۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے قدرت کی نشانی سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کا معجزہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں اگر رکھتے تھے اور نکالتے تو سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو ہاتھ کے لے جاتے تھے، کبھی پتے جھڑاتے تھے، پتے کھلاتے تھے، پتے اسی لکڑی سے اکٹھا کرتے تھے، عصا سے ایک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، وہی لکڑی اگر ڈال دیں اللہ کے حکم سے سانپ اور ہنسا بن جاتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے جو ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو عام طور پہ پیش نہیں آتے، عام لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے جو چیزیں پیغمبر کے آمد کی خبریں دیتی ہے ان کو الہاس کہا جاتا ہے۔ ایسے الہاسات میں ایک مشہور واقعہ جو ہم جانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین ولادت کے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، مذہباً عیسائی تھا، بڑی محبت تھی اس کو عیسائیت سے، ہونا بھی چاہیے۔ حضور سے پہلے کے جتنے عیسائی مذہب کے ماننے والے راہب تھے، نیک تھے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، جن کو راہب کہا جاتا ہے، صحیح ثابت جو تھے راہب۔ ایک بادشاہ تھا لیکن اس کے اندر شرافت نہیں تھی، شرارت اور زیادہ تھی طبیعت میں۔ اس کا نام ابرہہ تھا، تاریخی واقعات میں مشہور ہے، تفاسیر کی کتابوں میں اٹھا کے پڑھیں گے آپ سورہ فیل، سورہ فیل کے اس واقعے کے شان نزول میں یعنی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے پس منظر میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، ہاتھیوں والے واقعے کو تو سورہ فیل میں ذکر فرمایا، اس کے پس منظر کو مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ۔ اب اس کی طبیعت میں شرارت ہو گئی۔ کیا شرارت ہو گئی؟ دنیا سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کے پاس عبادت کرتے ہیں، بیت اللہ سے ہی چمٹے ہوئے ہیں، یعنی اسی سے لگا ہوا ہے، محبت ہے۔ میں کیوں نہ ایک دوسرا گھر بناؤں، عالیشان بناؤں، ہیرے موتی جواہرات سے اس کو سجا دوں، ایک گرجا گھر بناؤں گا جو عالی شان ہوگا، خوبصورت ہوگا، جس کی چمک دمک کو دیکھ کے لوگ آئیں گے۔ اب اس نے گرجا گھر بنا دیا، ملک شام میں گرجا گھر بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب دور دور سے بھاگے آ رہے ہیں بیت اللہ کے پاس۔ پرانی دیواریں، پوشیدہ دیواریں، مٹی کی دیواریں، اسی کو چوم رہے ہیں، وہیں پہ دعائیں کر رہے ہیں، وہیں پہ رو رہے ہیں، اسی کا طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، جتنی کرنا ہے کوششیں، ہر طرف سے کوشش کیا لوگوں کو بلانے کی، مدعو کرنے کی، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں گرجا گھر کی طرف، اسی بیت اللہ کی طرف لپک لپک کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ بھی سرسری آپ کو میں بتا دوں، بیت اللہ جس مقام پہ بنا ہوا ہے، زمین کا اصل حصہ وہی ہے۔ یہ جو زمین ہے جو نظر آئی، یہ بیت اللہ کا ایک فیض ہے، زیادہ حصہ ہے، زائد حصہ ہے۔ تو اس حساب سے اصل عالم، پورے عالم کا اصل زمین کا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے، جس پر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ زمین کا اصل حصہ وہی ہے جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسی کو پیدا کیا، اسی کو بنایا، پانی میں سب سے پہلے وہی حصہ بنا جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو چاروں طرف زمین پھیل دی۔ آج بھی اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو نام کے دیکھ لے بیت اللہ سے 4 سمت میں ناپے، ساری دنیا بیچ میں جتنا جانا ہے، دائیں اتنی ہی جائے گی، بائیں اتنی ہی جائے گی،
سامنے اتنی ہی جائے گی، خلف میں پیچھے اتنی ہی جائے گی، چار جانب اس کو ناپ کے دیکھ لیں، زمین پھیلی اتنی ہے، لیکن اصل حصہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، بیت اللہ کا حصہ اصل حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا گھر وہ اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا لوگوں کے لیے کہ لوگ آئیں یہاں پہ عبادت کریں، یہ اصل عالم ہے، اول عالم ہے، اصل عالم ہے، اوسط عالم ہے، مرکز عالم ہے بیت اللہ۔ اول عالم سب سے پہلے پیدا ہونے والی زمین، اصل عالم یہ زمین جو جتنی دنیا میں دکھائی دے رہی اس کا اصل حصہ بیت اللہ کے نیچے کی زمین کا حصہ ہے۔ اوسط عالم پوری دنیا کے بیچ کا حصہ ہے بیت اللہ جہاں بنا ہوا ہے، جیسا کہ آسمانوں پہ روایات میں آتا ہے بیت معمور بھی بنایا گیا، آسمان کے بیچ میں بنایا گیا، بیت اللہ کے بالکل برابر بنا ہوا ہے۔ تو ویسے ہی بیت اللہ کی زمین اوسط عالم ہے اور مرکز عالم مرجع عالم، مرکز عالم ہونے کی وجہ سے یہ مرجع ہے، پورے انسانیت کا مرکز، کوئی ظاہر کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، مسلمان تو کیا غیر مسلم کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس جاؤں، میں دیکھوں وہاں کے منظر کو، میں دیکھوں وہاں کی حالت کو۔ اگر جانے کی اجازت ہوتی تو سارے کے ساتھ سارے بت پرست اس کا چکر لگانا شروع کر دیتے آگے۔ سب کے اندر فطرت کھینچتی ہے، فطرت زمین چونکہ اصل بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی سرزمین کا حصہ ہے، اسی زمین کا فیض ہے، یہ پوری زمین پھیلی ہے اور انسان زمین سے بنا ہوا ہے، یعنی انسان کا اصل، انسان تو مٹی سے بنا، انسان کا اصل جو ہے وہ بیت اللہ کے زمین کا حصہ ہے جو انسان کو کھینچتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا، تدفین کرتے وقت میں میت کو جب قبر میں اتارتے تو اس آیت کے 3 ٹکڑے کر کے پڑھتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دوبارہ کھڑا کریں گے تو وہیں سے کھڑا کریں گے۔ ہر انسان مرتا ہے، جہاں کی مٹی سے وہ بنا وہی کی مٹی میں وہ دفن ہوتا ہے۔ اتنی بات تو قرآن کی آیت سے ہم کو سمجھ میں آ گئی، اور مٹی تو جب پورے سرزمین کا اصل جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کا ہے۔ ایمان لایا تو بھی دل کھینچا جاتا ہے، جو غیر ایمان والا ہے اس کا بھی دل کھینچتا ہی رہتا ہے، کبھی نہ کبھی سوچتا ہی رہتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسائل دینے کے بعد بھی، مال دینے کے بعد بھی حج کرنے ٹال مٹول کر رہا ہے، عمرے کو جانے جی نہیں چاہتا ہے، یہ تو اس کی بدنصیبی ہوگی، وہ تو اپنی بدنصیبی کی بات ہوگی، ورنہ تو انسان اپنے اصل سے اپنے مرکز کی طرف کیوں نہ جائے۔ پوری دنیا سے آتے ہیں صاحب، تو حج کے موسم میں دیکھیے کیا کالا کیا گورا، کیا شمال کا کیا جنوب کا، ہر طرف سے لوگ امڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ وہی کشش ہے جو بیت اللہ اصل عالم ہے اس کی یہ کشش ہے، اور اسی کے حقوق کا یہ اثر ہے کہ وہ حصہ کھینچتا ہے انسان کو اپنی طرف۔ اب وہ اعمال کا کرنا ہے، عبادت ہے، یہ تو دوسری بات ہے، اصل بات میں جو بتا رہا تھا بہرحال اس کو حسد ہو گیا کہ سب بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پہ اس گرجا گھر کی طرف نہیں آ رہے، میں تو عالیشان بنایا، بہت سارا مال خرچ کر کے بنایا، بہت خوبصورت بنایا، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آ رہے۔ اب وہ سوچ سوچ کے پریشان ہونے لگا، اتنی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں سے وہی مکہ کے قریب کے لوگ گزر رہے تھے اس کے گرجا گھر کے قریب سے، ان کو بھی طبیعت میں شرارت سوجی، یہ لوگ گئے جا کے گرجا گھر کو بیت الخلا کر کے خراب کر دیا، خراب کر کے بھاگ گئے وہاں سے۔ اس کو آیا بڑا غصہ، اس نے اب ٹھان لیا کہ میں بیت اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دوں گا، اب توڑ دوں گا اسے۔ بہت بڑا لشکر لیا ہاتھیوں کا، بڑا لشکر، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ میں تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے منصوبے کو، ان کے پلان کو کیا اللہ نے خاک میں نہیں ملایا، برباد نہیں کر دیا، الٹایا نہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا سے مراد تدبر کرو، غور کرو۔ 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے، مختصر یہ کہ وہ آیا مکہ مکرمہ کی طرف ایک بڑا لشکر لے کے ہاتھیوں کا،
اب جیسا مکہ مکرمہ میں داخل ہوا بڑے شان کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، ہر طرف چاروں طرف پکارا ہے، شور ہے، بڑا لشکر آ گیا، جو بھی اس لشکر سے ٹکرائے گا وہ لشکر اس کا خاتمہ کر دے گا، انسانوں کو بھی قتل کر دیں گے وہ، اور بیت اللہ کو توڑ دیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ شور مچ رہا ہے، شور مچ رہا، اور عین حرم کے زمین میں داخل ہونے سے پہلے اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور جیسا بکریاں دوسروں کی نکلتی چرنے کے لیے، بکریوں کو دوسروں کے بھی پکڑ لیا، ویسے ہی کچھ بکریاں یا اونٹ ابو طالب عبد المطلب کے بھی اس نے پکڑ لیے، اس کے سپاہی عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کے لائے تھے۔ اب جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ بادشاہ ابرہہ کے پاس میرے اونٹ ہے اس کے قبضے میں، عبد المطلب بات کرنے کے لیے چلے، تو بادشاہ کو خبر ہوئی کہ سردار آ رہے ہیں عبد المطلب بات کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے تو کریں گے بات، کیا بات ہوگی؟ وہ ہم سے مقابلے کی بات کریں گے، ہم بیت اللہ نعوذ باللہ منہدم کرنے توڑنے آ رہے ہیں، مقابلے کی بات کریں گے تو ہم مقابلے کے تیار ہیں، مقابلے کے لیے آنے دو ان سے۔ بڑے فخر سے کہا کہ آنے دو۔ جب عبد المطلب آئے اس کے پاس ایک دم سے زمین پر بیٹھ گیا، اپنی گدی چھوڑا نیچے بیٹھ گیا، ایک ہیبت کی ایسی تاری ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبد المطلب کے صاحبزادے کے صاحبزادے ہیں، وہ نور نبوت کا اثر ہے جو ان کی پیشانی پہ چمک رہا تھا، ہیبت میں نیچے بیٹھ گیا، فرمایا کہ سردار کیسے آنا ہوا بتائیے۔ عبد المطلب نے کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا، کہا کہ سنا ہے کہ میرے اونٹ تمہارے قبضے میں ہے، چھوڑ دو اسے۔ ٹھیک ہے، اونٹ چھوڑ دیے گئے، عبد المطلب اٹھ کے جانے لگے تو بادشاہ نے پوچھا کمال کی بات ہے، میں تو سوچا کہ آپ لڑائی جھگڑے کی بات کریں گے، مقابلے کی بات کریں گے، تو آپ تو بس اپنے اونٹوں کی بات کر کے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یقین دیکھیے کیسا ہے، ہم مسلمان ہیں تو بھی اللہ کے ذات پہ یقین نہیں ہے، ڈلمل ڈلمل ڈلمل۔ عبد المطلب کا یقین کیسا تھا؟ پلٹ کے یہ جملہ بول دیے، اونٹ میرے تھے، حفاظت میری ذمہ داری، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا، یہ بول کے وہاں سے نکلے۔ اور ادھر جانے کے بعد لوگوں کو جمع کیا، بیت اللہ کے پاس گئے، روئے دھوئے، ہاتھ اٹھائے، آہوزاری کی، دعائیں کی، فرمایا کہ مولا ہم کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تیرے گھر کو بچانے کے لیے بڑا لشکر ہے، تو ہی ایسی قدرت کو ظاہر کر دے، نیز تو نابود کر دے، آنے والوں کو برباد کر دے، تیرے گھر کی تو حفاظت کر کے بتا۔ یہ حضور کی آمد کی برکت ہے، حضور آنے والے ہیں، آمد کی برکت ہے، اس کو ارہاسات کے علماء نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سیرت دانوں نے لکھا ہے، تاکہ دنیا کو سمجھ میں آئے کہ آنے والے بیت اللہ کو آباد کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے اب نہیں بچیں گے، برباد کرنے کی نیت بھی کریں گے، نیز کو نابود ہو جائیں گے۔ اب عبد المطلب تو پہاڑیوں پہ چلے گئے لوگوں کو لے کے، ابو سے ابرہہ بیت اللہ کے قریب آیا۔ اب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھیوں کو بھی شراب پلائے گے تاکہ ہاتھی نشے میں پاگل ہو جائے، بیت اللہ کی دیواریں منہدم کر دیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کیسے بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی اس منصوبے کو، ان کی اس پلاننگ کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کو بھیجا، چھوٹے پرندے، دونوں پیروں میں 2 کنکر، چونچ میں 1 کنکر، 3 کنکریاں لے کے آ رہے تھے۔ وہ بھی کنکر کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے بنا ہوا، گارے کا تھا۔ 3 کنکر ہلکے پھلکے، 3 کنکر ہاتھوں میں اور چونچ میں لے کے آتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جس کے بھی سر پہ کنکر گرتا سیدھا اندر اتر جاتا۔ وہ کنکر گرتا بھی نہیں تھا، سر سے داخل ہو کے زمین تک جانا ہی جانا تھا اسے۔ جیسے ہی کنکر گرا وہی تباہ، جیسے ہی کنکر گرا وہی تباہ، پورا لشکر تباہ ہو گیا، پورا لشکر برباد ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، گارے کی کنکریاں پھینکتی تھے، وہ پرندے کنکریاں پھینکتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھا کے پھینک دیے گئے بھوسے بیکاری کے، ویسے مر کے پڑے ہوئے تھے۔
اور یہ جو ابراہ ناپاک ارادہ لے کے آیا تھا بیت اللہ کو توڑنے کا، اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے اندر خود بخود جو ہے پھنسیاں، اور وہ پھنسیاں بڑے ہو گئے پھگوں کی شکل میں، پھر وہ پھٹ گئے، اس سے پس اور پانی نکلنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں ہی پھر وہ پھوڑے ہو گئے، رفتہ رفتہ اس کا گوشت گلنے لگا اور جھڑنے لگا، بھاگنا شروع کر دیا پلٹ کے، زیادہ دور نہیں جا سکا، راستے میں ہی مر گیا، گوشت جھڑ رہا، سب بھاگ رہا تو جھڑ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی کسی معاملے میں فخر نہیں کرنا چاہیے، نہ طاقت کو، نہ دولت کو، نہ سلطنت کو، نہ پاور کو بتا کے اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو جہاں گھمنڈی تکبر کرتا نا، اللہ تعالیٰ وہیں گراتا اس کو۔ تکبر اللہ کی شان ہے۔ وہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کبریائی میری چادر ہے، بندہ کھینچنے دیکھے گا میری چادر تو میں کیوں خاموش بیٹھوں؟ تکبر کر کے آیا، اللہ نے اس کو فنا کر دیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ایام قریب آتے گئے، اور بہت سارے واقعات تو بی بی آمنہ کے ساتھ میں بھی جو پیش آتے تھے عجیب واقعات، وہ بھی بیان کر دی کبھی کبھی۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بی بی آمنہ کے بطن میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ولادت کے ایام قریب میں آتے تھے، جدھر سے بی بی آمنہ گزرتی تھی خوشبو کی مہک ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کی دادی عبد المطلب کی جو زوجہ ہے، عبد المطلب سے کہنے لگی بی بی آمنہ کو بلاؤ، بلا کے بہو سے کہو کہ یہ عطر کیوں استعمال، خوشبو کیوں استعمال کرتی ہیں، وہ بھی اتنی مہنگی، یہ تو بیوہ ہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا چند مہینے پہلے ہی حضور کی ولادت سے، یہ تو بیوہ ہے، خوشبو استعمال نہ کریں۔ عبد المطلب بلائے کے، چونکہ ان کے دادی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، جب بھی بی بی آمنہ سامنے آتی ان کے چہرے پہ بھی ایک رعب اور جلا دبدبہ نظر آتا تھا، خاموش ہو جاتی تھی، حضور کے بدن میں ہونے کا اثر تھا۔ بہرحال عبد المطلب نے بلائے کے پوچھا کہ بیٹی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہیں اور کہاں سے منگائی ہے یہ؟ انہوں نے، ان کی آنکھوں میں آنسو آیا، انہوں نے کہا کہ ابا جان میں کیوں منگاؤں گی، میں تو بیوہ ہوں، میں کس سے منگاؤں گی، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، آپ میرے بدن سے نکلنے والے خوشبو کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنے واقعات اگر بیان کروں گی تو آپ مجھے پاگل کہیں گے، میں راستے میں چلتی ہوں، میرے قدموں کے نیچے سخت پتھر روڑا بھی آ جاتا، روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا، کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں تو پانی کنویں کے منہ تک، منڈیر تک آ جایا کرتا، ہوتا بھی تھا ایسا، دوسری عورتیں ڈول ڈال کے پانی کھینچ کے نکالتی تھی، اپنے جب گھڑے بھر جاتے تھے، برتن بھر جاتے تھے، بی بی آمنہ کا منظر دیکھنے کے لیے آتی کہ آمنہ جب آگے بڑھتی تو ڈول ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، پانی ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ آپ مجھے پاگل کہیں گے، میں جہاں سے گزرتی ہوں، بیت اللہ کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو مجھے سلام کی آواز آتی ہے، شجر بھی سلام کرنے لگتے ہیں، حجر بھی سلام کرنے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میرے بدن کی خوشبو کی بات کر رہے ہیں، جہاں تو میں، اب تو یہ بچہ کون ہے آنے والا جانتی نہیں، بدن میں جو ہے یہ کیسا عطا کا بندہ ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے، جہاں پہ میں وہ تھوک بھی دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیاں نکلنے لگی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا وقت پیر کا دن تھا۔ بی بی آمنہ کہتی ہے جب تک بدن میں تھے کوئی تکلیف نہیں، پیٹ وزن ہو جانا، تکلیف، عورت کی تکلیفیں عورتیں ہی جانتی ہیں، ماں بڑی تکلیف سے اپنی اولاد کو پالتی ہے، پیٹ میں باہر نکلنے کے بعد دودھ پلاتی ہے، پھر پالتی ہے، آج اولاد اسی ماں کے نافرمان ہوتے ہوئے نہیں کتراتے، اتنی تکلیف سے ماں نے اپنے پیٹ میں پالا ہے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، وقت پہ کھانا نہیں ہوتا اس کا، بے چین ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیاں قرآن پاک میں بیان کیا، سختیاں عورت کی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک قربانی ہے، دودھ پلانے کی بھی قربانی ہے، بچے کو پیدا کرتے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ وہ بہرحال بی بی آمنہ کہتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بوجھ نہیں تھا پیٹ میں، عام عورتوں کی طرح چلتی پھرتی تھی، کوئی تکلیف نہیں، اور پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے صبح میں، پیر کا دن تھا، دوشنبے کا، یہ یاد رکھنا چاہیے، پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی روزہ رکھتے تھے،
یا تھوڑی علمی بات بتاؤں، ایک دو لطیفے کی بات. حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کے دن روزے کا کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہی تو دن تھا پیر کا جو میں پیدا ہوا تو شملے کا. اب یہاں پہ لوگ جو حضور کے ولادت میں جو تماشے کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، 12 ربیع الاول کوئی پکی تاریخ بھی نہیں ہے. مورخین کے پاس تاریخ کا اختلاف ہے. کسی نے 9 بیان کیا ہے، کسی نے 11 بیان کیا ہے، کسی نے 10 بتایا، کسی نے 8 بتایا، کسی نے 12 میں ذرا زیادہ علماء کا اتفاق ہے جمہور کا. لیکن تب بھی آپ دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول اگرچہ مان بھی لیا جائے، 12 ربیع الاول کے دن پیر کا اگر ہوگا تو وہ ولادت سمجھی جائے گی، ولادت کا دن سمجھا جائے گا. 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کے نام پہ تو پورا شور تو مچا ہے، لیکن 12 تاریخ طے نہیں ہے، پیر کا دن طے ہے. پیر کا دن تو چھوڑ دے رہے تو 12 تاریخ تو سب ہفتے کو بھی آتی، اتوار کو بھی آتی، منگل کو بھی آ جاتی. جب سمجھ میں آیا جب اصل ولادت کی خوشی تو ولادت کا دن ہوتا، وہ تو چھوڑ ہی دے رہے ہیں آپ. پیر کا دن ہے، پیر 12 ربیع الاول 2 مل کے آئے تو جب بول سکتے مسلمان یہ نبی کے ولادت کا ہے، ولادت کا دن ہے. لیکن پیر تو چھوڑ دے رہے ہیں، 12 تاریخ کو پکڑے ہوئے ہیں. ایک دوسری اور بات بتاؤ، اس دن کو لوگوں نے عید کا نام دے دیا ہے. عید 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 میلاد النبی. ہمارے بچپن میں تو ہم سنتے تھے 12 فاط. حضور کے وصال کی تاریخ پکی ہے. یہ تمام مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی ہے جو حضور دنیا سے وصال فرما گئے، وہ تاریخ پکی ہے. اب اس نسبت سے 12 فاط بولتے تھے وہ 12 وفات. اب عید کا نام دے دیے تو عید کے نام میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عید اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. عید کے دن روزہ ہوتا ہے، پورا مہینہ لوگ روزہ رکھتے، لیکن عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ اور عید ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضور روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم عید کر رہے ہیں. حضور اپنے ولادت کے دن روزہ رکھ رہے ہیں اور مسلمان اس کو عید کا نام دیے ہیں. یا تو پھر اپنے کو صحیح ماننا پڑے گا یا تو پھر حضور کے عمل کو صحیح ماننا پڑے گا. کون صحیح ہے دونوں میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم غلط ہیں، حضور صحیح ہے، روزہ رکھتے تھے آپ. ایسی بہت سی باتیں ہیں میرا اس میں جانا نہیں ہے بحث میں، بس ذہن میں آ گئی تو لطیفے کی بات میں بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی بالکل پاک پاکیزہ، کوئی نشان دھبا خون کا گندا پانی آپ کے جسم مبارک پہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا تھا انما انا خلقت مبرئا، پاک پاکیزہ پیدا کیا گیا، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے. اللہ اکبر، کتنے خوبصورت تھے آپ، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، انتہائی خوبصورت. اور وہاں موجود عورتیں کہتی ہیں، ان کی گواہی یہ ہے کہ آج تک ایسے بچے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سیرت المصطفیٰ میں بھی ہے، بڑی اچھی پیاری کتاب ہے، معتبر و مستند کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اس سے بڑی کتاب آپ دیکھنا چاہیں تو عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے سیرت حلبیہ. بہت علمی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. جس کو اس کا مزہ لگ گیا پوری کتاب پڑھنے تک نہیں رکے گا. ویسی دلچسپ کتاب ہے، پڑھنا چاہیے صاحب. چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی پڑھنا، بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھنا. چھوٹی کتابوں سے شروع کرنا، اردو آتی ہو تو اردو، انگلش آتی ہو تو انگریزی، تیلگو آتی ہو تو تیلگو، ہندی آتی ہو تو ہندی. نبی کی زندگی پہ ہم کوئی کتاب نہیں پڑھے تو پھر زندگی کیسی ہے؟ پڑھنا چاہیے. ہم پڑھنا، گھر والوں کو شوق دلانا، بچوں کو شوق دلانا، گھر میں بچوں سے پڑھنے لگانا، عادت بنانا. روزانہ گھر میں سیرت کی کتاب کچھ نہ کچھ تعلیم ہونا چاہیے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے پاک پاکیزہ مبرہ، انتہائی خوبصورت، باطنی پاکی، ظاہری پاکی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں تجارت کی غرض سے ایک یہودی عالم رہتا تھا. وہ صبح میں پریشان پھر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہیں تمہارے علاقے میں، تمہارے گھر میں، تمہارے محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بچہ پیدا ہوا، پوچھتا پھر رہا تھا. لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی کوئی بچہ ہو نہ ہو تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، تو ایک تاجر آدمی ہے، تو کیوں پریشان پھر رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ نہیں، آج کی صبح تو وہ صبح ہے جس میں خاتم النبیین پیدا ہوا.
یہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، بنی اسرائیل سے نبوت جائے گی، بنی اسماعیل میں آئے گی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہوگی۔ وہ بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کافی دیر کے بعد اس کو بتایا گیا کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، دوڑتا ہوا چلا، بتاؤ مجھے کہاں ہے؟ جب پہنچا عبد المطلب کے گھر آیا، بچے کو دیکھنے کی در سے جب کہا گیا بچہ بتاؤ اسے، اس یہودی عالم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے سامنے کر دیا گیا، کپڑا ہٹایا، دیکھا چہرے مبارک کو، دل گواہی دے دیا کہ یہی وہ نبی آخر الزماں ہے، اور آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بچے کو دیکھ کے بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مہر نبوت ہی اس کی علامت ہے، یہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوبصورت، جو کوئی دیکھتا، عبد المطلب آئے دوڑتے ہوئے، حکیم میں دیکھے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کہا گیا کہ آپ کے گھر بچہ ہوا ہے، پوتا مبارک ہو۔ عبد المطلب دوڑتے ہوئے آئے، چادر کو لپیٹتے ہوئے۔ ایک اور روایت میں عبد المطلب گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ برحال شکل یہ ہوگی کہ ولادت کے وقت میں خبر دی گئی ہوگی، عبد المطلب آئے ہوں گے۔ دونوں روایتوں کا اگر ملایا جائے توجیہ یہ پیدا ہوگی، عبد المطلب آئے ہوں گے، گھر کے باہر بیٹھ گئے ہوں گے، اس کے بعد پھر بچے کو منگایا، بچہ لایا گیا، حضور عبد المطلب کے سامنے کرائے گئے۔ عبد المطلب نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، انہوں نے بھی یہی کہا زبان سے، اللہ کی قسم پورے عالم میں ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں دن عبد المطلب بیت اللہ لے گئے، طواف کیا، حضور کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، یہ سنت 7ویں دن ہے۔ 7ویں دن کا مطلب بچہ اتوار کے دن پیدا ہوا تو اگلے ہفتے کے دن عقیقہ کرنا، اتوار کے دن اگلے ہفتے کے دن۔ بچہ جمعے کو پیدا ہوا تو اگلے جمعرات کو عقیقہ کرنا، بچہ اتوار کو پیدا ہوا تو ہفتے کو عقیقہ، بچہ منگل کو پیدا ہوا تو پیر کے دن عقیقہ۔ یہ 7واں دن کہلائے گا، اس دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور سنت کے ثواب میں گنجائش 14ویں دن 21ویں دن بھی ہے، گنجائش ہے کرنے کی۔ اس کے بعد کر لیا تو عقیقے کا ثواب تو نہیں ملے گا، عقیقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ملے گا، کھانا کھلانا بھی ثواب کی چیز ہے، کھانا کھلانے کا ملے گا، عقیقے کا نہیں۔ جب کرنا ہے تب تو کر رہے نہیں، لوگ بوڑھے ہونے کے بعد عقیقے ہو رہے ہیں، بڑے ہونے کے بعد عقیقے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں فکر کرنا چاہیے، اگر ہم لوگ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، خرافات اور رسوم اور بدعات خود بخود ختم ہو جاتی۔ ہم لوگ سنتوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے، سنتوں کو چھوڑ دیے، خرافات خود بخود پھیلتے جا رہے۔ کیا خرابی پھیلی صاحب؟ عقیقہ ہے تو عقیقے کی کسی کو فکر نہیں ہوتی، چلا کر رہے ہیں، چھٹی کر رہے ہیں، چھٹی چلا، چھٹی چلا، جبکہ ان کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، دور کا بھی۔ غیروں کے پاس سے لایا ہوا وہ چلا ہے، غیروں کے پاس سے لائی ہوئی وہ چھٹی ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، نبی کا بھی عقیقہ ہوا اور نبی نے اپنے نواسوں کا بھی عقیقہ کیا۔ حضرات حسنین کا 7ویں دن حضور نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے عقیقے کی، تو 7ویں دن کرنا چاہیے، 14ویں دن 21ویں دن بھی گنجائش ہے۔ اللہ آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب لوگ آئے، کھانا کھائے، عبد المطلب سے پوچھا کہ عبد المطلب سردار تم نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پریشان ہو گئے، بھئی کسی کا نام اوپر دیکھا جائے تو عبد المناف ہے، عبد المناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے شیبہ ہے، عبد المطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے کچھ عبد کے نام سے ہی جوڑ کے رہنا تھا، مگر آپ نے ایک نرالا نام رکھ دیا۔ محمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف والے، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا اس پہ، حضور کی اسماء گرامی پہ اس میں محمد اور اس میں احمد ان کی شان آئندہ بیان کی جائے گی۔ انہوں نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ یہ بچہ اتنا نرالا ہے، اللہ اس کی تعریف پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ پھیلا دیا اللہ تعالیٰ۔ جب
بھی ہمارے سامنے نام آتا ہے عظمت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی اس نام کی برکت ہے. وہی چاہتے تھے عبد المطلب اور یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا حضور کا نام. دو نام ہے ذاتی محمد احمد، ایک نام دادا نے رکھا محمد، ایک نام آپ کی والدہ نے احمد تجویز کیا. انشاءاللہ آئندہ اور مزید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کثرت سے سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ. اور پھر کچھ ہمارے لیے درس اور سبق کے پہلو کو اس میں تلاش کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی جو سیرت ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے یعنی نبوت سے پہلے کی، وہ فطرت کہلاتی ہے. وہی فطرت نبوت کے بعد شریعت بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.